بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسلامک ٹی وی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بہترین زندگی کے 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرا عرض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یوں ہمارا طبیعت میں بھی جھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہمارا مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقت ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹس میں بھی لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پائجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتا ہے۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 15، فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ عادت اپنا لی۔
चुनांचा मदीने के तबीब बेरोज़गार हो गए और वो खजूर की तिजारत करने लगे। नंबर 17, फरमाया अंधेरे में मत खाओ, अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने की खुदशे होता है, और दूसरा हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। नंबर 18, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफिकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 19, फरमाया अक़ामत और अज़ान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। फरमाया बैतुल खला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम हैं। नंबर 21, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत देते थे। नंबर 22, फरमाया दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन होते हैं। नंबर 23, फरमाया दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। नंबर 24, फरमाया एड़ियाँ मार कर ना चला करो, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। एड़ियाँ मारने से हमारे दिमाग की चुनें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 25, फरमाया किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो माशरा हज़ारों बुराइयों से पाक हो जाता है। नंबर 26, फरमाया ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। नंबर 27, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकेले सफ़र ना किया करो। नंबर 28, फरमाया शेखी ना बखारो। मैंने आज तक शेखी खोर को बाइज़्ज़त नहीं देखा। हम इज़्ज़त बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज़्ज़त भी गंवा बैठते हैं। नंबर 29, फरमाया गदागरों का पीछा ना किया करो। नंबर 30, मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। नंबर 31, फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। नंबर 32, फरमाया अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। आप ये भी आजमा कर देख लें। नंबर 33, फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। ये भी आजमा कर देखें, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। नंबर 34, फरमाया अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे एंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। नंबर 35, फरमाया ज़्यादा ना सोया करो, ज़्यादा नींद याददाश्त कमज़ोर कर देती है। नंबर 36, फरमाया रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार किया करो। ये आदत भी इबादत है, आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। नंबर 37, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। नंबर 39, फैसले से कब्ल मशवरा ज़रूर किया करो। नंबर 40, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी गुरूर मत करो। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।